الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دنیا میں عام طور پہ کئی چیزیں ایسی غلط لوگوں نے جو مشہور کر دی ہیں اور کئی انسانوں کا جو استحصال کیا ہے لوگوں نے، ایسا ان کا استحصال کیا ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں کئی ایسی چیزیں مشہور کر دی ہیں جو کہ کتاب و سنت میں بالکل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ عام طور پہ عورت کے بارے میں اس کو سب سے پہلے اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ لفظ مسلمانوں کا لفظ نہیں، یہ کفار کا لفظ ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں ان کو سمجھنا کہ یہ ایک بے حیا مخلوق ہے، یہ ایک ناچنے گانے والی مخلوق ہے، یہ ایک بے دین بے اخلاق بد اخلاق ایک تھوڑ دلی ایک مخلوق ہے، یا ایک ایسی مخلوق ہے جو کپڑے میں اور زیور میں اور ان چیزوں میں راضی رہنے والی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہے، اور اس قسم کی کئی چیزیں. اور خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے یہ مرد سے عادی ہے. اور خاص کر ایک اور بات کہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ اللہ نے پیدا کیا مرد کے لیے ایک کھلونا ہے تاکہ مرد اس کے ساتھ کھیلے. عورت کو ایک جنسی کھلونے کے طور پہ پوری دنیا میں پیش کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو کچھ کہتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے، لیکن یہ سب ہم کہتے ہیں ہوگا یہ تمہاری عورتیں ہوں گی ایسی، ہماری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. ہماری عورتوں کے بارے میں تو شریعت یہ کہتی ہے جو اہل ایمان کی عورتیں ہیں، جو ان کی مائیں بہنیں خالائیں پھوپھیاں ان کی بیٹیاں ان کی پوتیاں ان کی دوتیاں اور ان کی جتنی بھی مونس رشتہ دار بچیاں بچے ہیں، یہ ان کی بیویاں تمام جو ہیں، ان کے بارے میں تو شریعت اور کہتی ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان ایک عورت جو ہے
یاد رکھے یہ ناچنے گانے کا سامان، یہ کھیلنے کا سامان نہیں۔ جس طرح مرد کو اللہ نے ایک ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، عورت کے لیے بھی اللہ نے وہی پیمانہ رکھا ہے۔ ایک ہی قرآن مرد کے لیے ہے، وہی قرآن عورت کے لیے۔ جو حلال اور حرام کے معاملات مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی رکھے ہیں۔ جرائم کی جو سزائیں مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ عورت ایک باوقار اور ایک ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر ہماری شریعت میں، شریعت یہ کہتی ہے اگر مرد بڑے پارسا اور نیک ہوئے ہیں، ہماری عورتیں بھی بڑی پارسا اور نیک ہوئی ہیں۔ اگر اس امت میں بڑے بڑے اولیاء اللہ مردوں کے نام لیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شمار اللہ کی ولیہ عورتیں بھی موجود ہیں اور موجود تھیں، صرف یہ ہے کہ ان کے نام اور نمود و نمائش سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے مرد بڑے ہیں، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں بھی بڑی ہیں۔ اگر روزہ دار اور قیام کرنے والے مرد بڑے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والی عورتیں اور بڑے بڑے روزے رکھنے والی بڑی بڑی سخیہ جو ہیں یہ عورتیں بھی پائی جاتی۔ اگر بڑا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بھی ہیں، بڑا اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی پائی جاتی۔ اپنی عزت اور عصمت کے لیے، یہ قیام پاکستان کے وقت آپ نے نہیں سنا، اپنی عزت اور عصمت کے لیے زندگی ایسی ہماری بچیاں اور ہماری عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کے موت کو گلے لگا لیا، عزت پہ ہاتھ نہیں آنے۔ یہ ہماری بچیاں ہیں، وہ تمہاری بچیاں ہیں ناچ گانا کرنے والی، وہ عیاشی کا سامان، وہ تمہاری عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم کھیلتے ہو اور ایک کھلونا سمجھتے ہو۔ ہمارے لیے جیسے اور مردوں کے لیے ایک کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، عورتوں کا بھی وہی مالک اور خالق اور اللہ ہے۔ جیسے مردوں کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ اور یہ تو ہے بے شمار نیک مرد، بے شمار نیک عورتیں۔ پھر ان نیک مردوں اور نیک عورتوں میں ایک بڑا سب سے افضل نام جو آتا ہے وہ صحابہ کا نام آتا ہے، کہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دین کے اوپر جانوں کو فدا کر دینے والے ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابیات جو تھی نبی علیہ السلام کے دور کی، وہ عورتیں، وہ مائیں بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بیویاں، وہ بھی مردوں سے کم نہیں تھی کسی بھی لحاظ سے۔ جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے اللہ کے فضل سے وہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ اگر وہ مرد ساری دنیا سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والے تھے، وہ عورتیں بھی سب سے زیادہ محبت کرنے والی اللہ اور اس کے رسول سے تھیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے لوگو اگر تمہارے باپ دادا، اللہ نے عجیب بات ہے باپ دادا سے شروع بات کی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ پاک نے ایک پیمانہ صحابہ کو دیا کہ 8 چیزیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، تمہاری سواریاں، یہ دنیا کی جو سب کچھ چیزیں ہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں تو پھر انتظار کرو جہنم میں جانے کا۔ صحابہ اس لیے ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ محبت کرتے تھے، عورتیں بھی محمد الرسول اللہ سے ویسے ہی محبت کرتی تھی، وہ بھی کوئی کم عورتیں نہیں تھیں۔ بے مثل صحابہ
اللہ کی قسم بے مثل صحابیات محمد الرسول اللہ کے دور. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات جو تھیں یہ آپ سے پیار محبت اور الفت جو کرتی تھیں اس کے کئی انداز تھے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی وہ غریب اور ماڑے اور کمزور لوگ تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا کبھی کبھی امام کائنات محمد الرسول اللہ کی دعوت کر لیتے. دعوت کرنے کے بعد کائنات کا امام جب دعوت جو بھی ان کی اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں ہوتا وہی پیش کر دیتے. کبھی ساری زندگی 63 سال کی زندگی میں اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی نقص نہیں نکالا. بلکہ ایک دفعہ حضرت جابر کے گھر میں گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چلے گئے. انہوں نے بٹھایا کھانے کا, انہیں کیا کھانے کے لیے کچھ چیز, انہوں نے جو روٹی تھی وہ روٹی دی اور سالن کہنے لگے کوئی سالن نہیں, گھر میں سرکہ پڑا ہوا ہے. میں صدقے محمد الرسول اللہ کے آپ نے ان کا دل ایسے فرمایا سرکہ لے کے آؤ, لے آؤ, لاؤ, سرکہ تو بہت اچھی چیز ہے. محمد الرسول اللہ نے تعریف کر کے سرکے سے وہ روٹی ڈبو کے کھا لیا. آپ گھروں میں جاتے جو بلاتے صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کے بعد جب نبی علیہ السلام جانے لگتے یہ صحابیات یہ محمد الرسول اللہ سے پیار کرنے والی یہ جاتی دفعہ کہتی اے امام کائنات محمد الرسول اللہ آپ ہمارے لیے جاتے جاتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول سے محبت اور اسی لیے یہ دعوت کیا کرتی تھی کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے دعا مل جائے. ایک دعا کی خاطر یہ دعوتیں کیا کرتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ دھیان سے بات سن لیں 5 نمازیں محمد الرسول اللہ کے پیچھے مسجد نبوی میں جا کے عورتیں پڑھا کرتی تھیں. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں مغلیہ دور سے لے کے اس کے بعد یہ باقاعدہ عورت کو جہنم میں پھینکنے کے لیے عورت کو دین سے دور کرنے کے لیے عورت کو مسجد میں آنے نہیں دیا گیا, عورت کو درس میں آنے نہیں دیا گیا, جمعے میں عورت کو آنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ یہ عورتیں جہنم کا ایندھن بن جائیں, انہیں کسی چیز کی شریعت کا پتہ ہی نہ چلے. وہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے 5 نمازیں جا کے مسجد میں پڑھا کرتی تھی. ہماری پرانی مساجد دیکھ لیں, بڑی بڑی بادشاہی مسجد ہے, کوئی عورتوں کے لیے اللہ کی قسم کوئی جگہ نہیں الگ بنائی گئی ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے. یہ عورتیں محمد الرسول اللہ کے پیچھے آیا کرتی تھیں, 5 نمازیں پڑھا کرتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتی تھیں اور لوگوں یہ محمد الرسول اللہ نے کب پھر دنیا میں دوبارہ آنا ہے. جس قدر نمازیں ان کے پیچھے ہو سکتی ہیں وہ پڑھتی تھیں. پھر کئی صحابیات ایسی تھیں انہوں نے چھوٹا سا ایک باغ خریدا ہوا تھا. وہ باغ خرید کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, اے اللہ کے رسول یہ میں نے باغ خریدا ہے اور یہ سارے کا سارا باغ میں آپ کو دیتی ہوں, جس دن کھجور کی ضرورت پڑے کسی کو کہیں نہیں, چپ کر کے آ کے جتنی چائیں کھا لیا کر. یہ ان کی محبت کے انداز ہیں, ان کے پیار کے انداز ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے یہ ممبر نہیں ہوتا تھا, یہ ممبر کائنات کا امام زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتا تھا. کئی سال مردوں کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں پردے میں نیچے دھیان کر کے بیٹھی, لیکن چونکہ زیادہ صحابہ ہوتے تھے اور صحابیات پھر ان کے پیچھے صحیح چہرہ اقدس کے اوپر نظر نہیں پڑتی تھی. اللہ کی قسم یہ ممبر بھی ایک عورت نے محمد الرسول اللہ کو بنوا کے دیا تھا. آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوں, آپ تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, پیچھے عورتیں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کر. ہمیں تو پتہ ہی نہیں عورت وہ تمہاری عورتیں ہیں جو بے دین ہیں, جو ناچنے گانے والی ہیں, جو جسم فروشی کے, وہ تمہاری عورتیں ہیں. ہماری تو پارسا اور نیک عورتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک عورت محبت میں اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کپڑا جیسے دیتے ہیں نا آپ پہن لیتے ہیں, کبھی آپ نے کو نقص نکالا ہی نہیں. اس کو کڑھائی سلائی کرنے کی بڑا یہ ایک ہنر تھا. یہ سلائی مشینیں تو نہیں ہوتی تھی, وہ سوئی کے ساتھ ہی وہ سیا کرتے تھے. اس عورت نے
حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بڑا خوبصورت قسم کا ایک قمیض تھی، اس کے اوپر کڑھائی کی، کہنے لگی ساری دنیا کے لوگ کڑھائی والا کرتا پہنتے ہیں، میں نے کبھی محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کڑھائی والا کو وہ کڑھائی کاڑ کے محمد الرسول اللہ کو دیا، اور کائنات کا امام جو تھا اس نے وہ پہنا۔ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو بڑی نہیں، اس کرتے کے اندر ایسے لگا جیسے جان آ گئی ہے۔ یہ ایک محبت اور پیار کا انداز ہے۔ پھر وہ عورتیں جو تھیں صحابیات جو ایسے نبی علیہ السلام سے پیار کیا کرتی تھیں، ہم نے تو اپنی عورتوں کو دین کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ مدرسے ہیں تو مردوں کے، فلانے ہیں تو ان عورتوں نے جہنم میں جانا ہے، کون اس کو جہنم میں بھیج رہا ہے؟ کون ان کے لیے کیوں دین کا سامان ان کو کیوں عورتوں کو نچوایا جاتا ہے؟ کیوں عورتوں کے ساتھ یہ کھلواڑیاں کی جاتی ہیں؟ کیوں عورتوں کے ساتھ جو کوئی بے حیائی کے مظاہر، کیوں عورتوں کو یہ سارے کا سارا یہ مردوں کی مکاری اور عیاری اور یہ عیاشی کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کے کوئی عورتوں کو نچوا رہا ہے، کوئی عورتوں کو بنا سوار کے اپنی بیٹیوں کو جلسوں کی زینت بنا رہا ہے، کوئی عورتوں کو جا کے کسی اور جگہ کوئی کھیل کے، یہ عورت کھیلنے کا سامان نہیں، یہ ایک ذمہ دار انسان ہے۔ جس طرح کہ مرد ایک ذمہ دار ہے، جس طرح اللہ کی شریعت مرد کے اوپر نافذ ہے، عورت کے اوپر بھی اللہ کی شریعت اسی طریقے سے نافذ ہے۔ عورتیں جو پیار کرتی تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، سب سے زیادہ جو کرتی تھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ کو پیدا ہوتا اسی وقت بچے کو لپیٹ کے نہ کہتی جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے سب سے پہلے جو گڑتی جیسے گٹھی جسے کہتے ہیں، کائنات کا امام کھجور لے کے اپنے منہ کے اندر اس کو دادڑ کر کے پیس کے نا، بالکل جس طرح لیوی بن جاتی ہے، تھوڑی سی لے کے بسم اللہ پڑھ کے یہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے یہ جو ہے آپ اوپر کی طرف کر کے، ایسے نہیں، اوپر کی طرف منہ کر کے محمد الرسول اللہ بچے کے منہ میں بسم اللہ پڑھ کے، وہ چاہتی تھیں کہ بچے کے منہ میں سب سے پہلی خوراک ہے یہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے جائے۔ کائنات کا امام اذانیں دیتا تھا، ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتا تھا، برکت کی دعائیں دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کئی گھر سے عورت کہہ کے بھیجتی کہ کائنات کے امام کو کہنا کہ اس کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں، جو رکھیں گے ہمارے لیے وہی ٹھیک پسند ہے۔ محمد الرسول اللہ ان کے نام بھی خود رکھ دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اس وقت ابھی آئے تھے مدینہ میں کہ لوگوں نے دیکھا ایک عورت تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمان تھیں، ان کا بیٹا بھی حضرت انس جو مشہور ہے یہ مسلمان تھے، ماں اور بیٹا، ان کا خامن جو تھا ناراض ہو کے چلا گیا اور وہ مارا گیا کسی جگہ، بیوہ ہو گئی بیچاری۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ واہ ام سلیم تیری قسمت، اپنے بچہ کو 8-9 سال کے قریب تھا، بچے کو لے کے بازو سے پکڑ کے چلو بیٹے چلیں، محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ گھر میں کام کے لیے کوئی چیز لانی ہوتی ہے، آپ تو مردوں میں گئے ہوتے ہیں، کبھی جہاد میں، کبھی واز میں، کبھی اور کسی کام میں، گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس بچے کو، یہ 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، اسے قبول کر لیں، یہ گھر کے سارے کام کیا کرے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، آپ کو دعائیں دیں، اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے، اللہ تیرے رزق میں برکت ڈالے۔ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، تیری آل اولاد، 3 دعائیں محمد رسول اللہ، ایک آل اولاد کے لیے، ایک رزق کے لیے اور ایک عمر کے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس بچے کی عمر 100 سال سے زیادہ اللہ نے کی۔ اس بچے کے رزق کے لیے دعا کی تھی۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں باغات جو کھجوروں کے لگتے ہیں نا، ایک دفعہ سال کے بعد پھل لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے
حضرت انس کے باغ میں 2 دفعہ پھل لگا کرتا تھا. یہ دعا اللہ نے شہنشاہ کائنات نے قبول کی ہوئی. آل اولاد کے لیے ان کی دعا کی تھی. اس بچہ چھوٹا ہے اور بچے کے بچوں کے لیے دعائیں محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں. اور کتنے بچے تھے؟ تقریباً کہتے ہیں ان کے اللہ نے ان کو 100 کے زیادہ ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑوتے، ان کے نواسے، یہ 100 سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت انس نے دیکھے تھے. یہ ماں جس وقت بچہ سارا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتا، واپس جاتا، ماں پوچھتی اے بیٹے بتاؤ آج کون کون سی آیت محمد الرسول اللہ کے اوپر اتری ہے جو آپ نے لوگوں کو بتائی. اس کے ذریعے بچوں یہ ان کا انٹرسٹ یہ تھا دین کے اندر محمد الرسول اللہ کی آپ کی خدمت. واقعات کون کون سے پیش آئے، کس نے کیا کہا، کون سا وفد آیا تھا، اس نے یہ ساری باتیں اس حضرت انس بڑا ذہین بچہ تھا، یہ ساری اپنے ماں کو جا کے بتایا کرتا تھا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کا ایک طریقہ یہ تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ جا کے بیٹھے، وہاں ایک پانی کا مشکیزہ جو تھا نا، مشکیزہ جو کھال کا بنا ہوتا ہے جانور کی، یہ پانی اس میں لٹکا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کسی سے کہا نہیں مجھے پانی دو، آپ نے خود ہی آگے ہو کے نا، مشکیزہ بھرا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو پیچھے سے اٹھا کے نا آپ نے منہ لگا کے اس کے ساتھ پانی پی لیا. زیادہ پیاس لگی ہوگی محمد الرسول اللہ کو. یہ جب منہ لگا کے پانی پیا ہے، یہ ام سلیم نے گھر والی عورت نے دیکھ لیا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنا منہ مبارک اپنے لب لگائے ہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے لب والی جگہ تھی نا، مشکیزے دا پورا منہ کاٹ کے تو اس کو سنبھال کے رکھ لیا کہ یہ میری جائیداد ہے. یہ محمد الرسول اللہ کے مبارک ہونٹ لگے ہیں. اس وقت کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ کے مبارک ہونٹ لگے ہوں؟ ایک چیز اتھینٹک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں حجر اسود. حجر اسود کو چومنے والا بندہ جو ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ ایسے ہو کے آگے بسم اللہ پڑھ کے چومنا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ہونٹ اس جگہ رکھے جا رہے ہیں جس جگہ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ نے ہونٹ رکھے تھے. اس کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے توفیق کیا دی ہے. آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی ایک چیز ہے کہ قیامت تک جو اپنے ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ کے ہونٹوں سے لگا لے اس کو جا کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیوی تھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کے والد جو تھے نا وہ تھے ابو سفیان، وہ مسلمان نہیں تھے. صلح حدیبیہ جب ہوگی اس کے بعد اگلے سال وہ آئے مکہ سے مدینہ آئے، آ کے نبی علیہ السلام کو کہنے آئے کہ وہ جو ہم نے معاہدہ کیا نا پچھلے سال، میں اس کی تجدید کرنے آیا ہوں کہ وہ معاہدہ چلتا رہے گا، ہمارا کسی قسم کی اس میں ہم کمی بیشی نہیں کریں گے. یہ کہنے تجدید کے لیے جب آیا تو مدینہ شریف کے اندر آ کے اس نے دیکھا کہ اس کی سگی بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ جو تھی نا، یہ ان کی شادی ہوئی تھی. یہ کہنے لگا چلو میں اپنی بیٹی کے گھر چلتا ہوں جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آتے. ماں یہ بیٹی نے دیکھا والد آ گیا ہے، بیٹی نے کہا ابا جی آ جاؤ. ہے تو والد ہی تھے نا، چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے. آ کے کہنے لگی ادھر. والد صاحب آگے ہو کے پلنگ کے اوپر بیٹھنے لگے. کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. میں نے کہا کیوں، کیا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ چادر تھی نا وہ ساری کی ساری اٹھا کے پرے کر دی. کیوں؟ کہا اس چادر کے اوپر محمد الرسول اللہ بیٹھا کرتے ہیں، آپ مسلمان نہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے. اپنی ماں اور اپنے باپ سے، تمام دنیا سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے ہماری یہ عورتیں ہیں. تم نے کون سی عورتیں سمجھ لیں؟ کھلونے سمجھ لیے دیکھنے کے لیے، آنکھوں کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے ان کو عورتوں کو سمانے عیش سمجھ لیا تم نے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک گھر میں ام سلیم کے گھر میں جایا کرتے تھے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کو پسینہ بہت آتا تھا، بہت پسینہ آتا تھا. کئی لوگوں کو دیکھا کھانا کھاتے ہیں پسینوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بڑا آتا تھا. نبی علیہ السلام کئی دفعہ کیلولا کرتے، ان کے گھر میں لیٹ جاتے. انہوں نے ایک چمڑے کا ایک کپڑا تھا، وہ چمڑے کا بڑی سی ایک تپائی سنبھلے کے چمڑے کا وہ بڑا سا ایک حصہ تھا، وہ ٹکڑا یہ محمد الرسول اللہ کے لیے بچھاتے تھے. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، کبھی نہیں کہا میں نبیوں کا سردار ہوں، میرے لیے چمڑا ہی رہ گیا ہے. سلام ہے محمد الرسول اللہ. آپ اس کے اوپر لیٹ جاتے، پسینہ بڑا آتا تھا. اور کون سے پنکھے تھے؟ اور لوگوں آج تو زندگی بڑی آسان ہے. میرے بھائی کہا کرتے ہیں جتنی زندگی آج آسان ہے، اللہ کی قسم کبھی کسی نے سوچی نہیں ہوگی. یہ کس طرح کے نوکر اپنے اوپر لگے ہوئے ہیں، سارا دن رات آپ کے اوپر چلتے رہتے ہیں. یہ کیسے کیسے مکانات، کیسے کیسے اے سی تمہارے لیے، کیسی کیسی گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کیسے پیغام دینے کے لیے کان سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے بات کر کے آپ دوسرے 7 سمندر پار بات کر لیتے ہیں. صحابہ کو تو ایسی کوئی چیز میسر نہیں تھی. وہ کچے کچے ایمان، وہ کچے کچے گھر اور پکے پکے ایمان والے وہ لوگ. ہمارا تو یہ ہے کہ پکے پکے گھر اور کچے کچے ایمان ہو گئے ہمارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چمڑے کے اوپر ہی لیٹ جاتے. جب آپ لیٹ کے ذرا تھوڑی دیر آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا. ہوا تو کتنی سی، نبی علیہ السلام اٹھتے وہ سارا نا پسینہ لگا ہوتا. انہوں نے سارے کا سارا پسینہ جو تھا نا وہ ایک شیشی کے اندر ڈال دیا. کسی نے کہا ام سلیم یہ پسینہ تم نے محمد الرسول اللہ کا ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم خوشبو استعمال کرنے کے لیے بازار سے عطر لاتے ہیں، اور بازار کے عطر کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کا پسینہ ڈالتے ہیں اس میں. بازار کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں جو عطر محمد الرسول اللہ کے پسینہ میں محمد اللہ کائنات کے امام، کائنات کے رب نے رکھی ہوئی تھی. یہ پسینہ اس میں ڈال کے شیشی کے اندر انہوں نے محفوظ کیا. اور جب یہ بزرگ ہوئی ذرا تو کہنے لگی، انہوں نے نا لوگوں کو کہا جو قریبی لوگ تھے، کہنے لگے میری بات سنو، اب ایک بچے کے لیے تو ایک انتظار ہے انسان کو، اس نے جوان ہونا ہے. جوان کے لیے انتظار ہے کہ اس نے ذرا پکی عمر، اور پکی عمر والے نے بڈھے نے کس چیز کا انتظار، اس کو تو اب اگلی طرف ہی اس نے جانا ہے. یہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ میں بھی دنیا سے چلے جانا ہے. تو جب مجھے کفنایا جائے، مجھے کفن دیا جائے، کفن کو کوئی دنیا کی خوشبو نہ لگانا، وہ خوشبو محمد الرسول اللہ کے پسینے کی، میرے کفن کو محمد الرسول اللہ کا پسینہ لگا دینا. دنیا میں اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے. یہ عورتیں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والی عورت، اور تم نے عورت کو کس کام لگا دیا؟ گھر کی لونڈیاں اور بندیاں بنا کے غلط کاری کے سامان اور ناچنے اور کودنے کا سامان تم نے بنا لیا. اپنی سیکٹریاں بنا کے عورتوں کو جہنم کی طرف تم بھیج رہے ہو. یہ تمہاری عورتیں ہیں، یہ گندگی کے سامان. ہماری تو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ کو ماننے والی. اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے جس وقت یہ خیبر فتح ہوا ہے نا، نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے ہوئے تھے، 7واں سال تھا. 7ویں سال یہ خیبر فتح ہو گیا. اللہ کے کرنے سے کرنا ایسا ہوا. یہ خیبر جو ہے، یہ بات سمجھ لیں، خیبر میں چھوٹے چھوٹے قلعے تھے. تقریباً بعض نے لکھا ہے 12، کسی نے 16، کسی نے لکھا ہے 20 قلعے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، عمر فاروق کو ادھر، حضرت علی کو ادھر. اللہ کا کرنا سارے کے سارے وہ فتح ہوتے گئے. اور ایک قلعہ، دھیان سے سن لیں، ایک قلعہ حضرت علی نے فتح کیا تھا. باقی کے 19 جو قلعے تھے وہ دیگر صحابہ نے فتح کیے تھے. اور کیسی دنیا میں زیادتی ہے کہ آج فاتح خیبر جو ہے وہ دوسرے جنہوں نے 19 قلعے فتح کیے ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. دنیا میں اس قدر پروپیگنڈا کا دور آ گیا. ایک ایک فاتح خیبر، فاتح خیبر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں فاتح خیبر جو ہے نا، اللہ کی قسم وہ محمد الرسول اللہ ہیں.
آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے، آپ نے نیچے چھوٹے چھوٹے جو تھے نا، ایک بریگیڈیئر کو ادھر، ایک جنرل کو ادھر، ایک جنرل کو ادھر جنرل عمر فاروق، ادھر جنرل حیدر، حضرت علی ادھر اور وہ سب نے اپنے اپنے قلعے فتح کیے۔ حضرت علی نے بھی ایک قلعہ فتح کیا تھا، قلعہ نائم جو تھا یہ حضرت علی نے ایک فتح کیا تھا۔ ان کے اوپر کمانڈر ان چیف وہ محمد الرسول اللہ تھے، آپ کے انڈر وہ سارے قلعے۔ اصل میں فاتح خیبر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا، مال غنیمت وہاں سے آیا، مدینہ شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ مال غنیمت کے اندر ایک ہار تھا، حدیث میں آتا ہے بڑا خوبصورت ایک ہار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ایک بچی آیا کرتی تھی، وہ آ کے دیکھتی رہتی تھی نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو، آتی تھی، کسی صحابی کی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ ذرا۔ وہ بڑا قیمتی اور بڑا بہترین ہار تھا۔ یہ ہار لے کے امام کائنات محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خیبر سے ملنے والا ہار یہ اس بچی کے گلے میں پہنایا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد ساری زندگی ماں باپ نے وہ ہار اس کے گلے سے نہیں اتار۔ یہ بچی بڑی ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئی۔ اس بچی نے یہ وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے کپڑے جب اتارے جائیں ہار نہ اتارنا، یہ محمد الرسول اللہ نے ڈالا ہوا ہے، میرا ہار نہ اتارنا، میرا ہار میرے ساتھ ہی دفن کر دینا، یہ میں محمد الرسول اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ ہار لے کے جاؤں۔ اور مجھے آپ نے پہنایا تھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہار اس بچی کے وہ بچی جو تھی بڑی ہو گئی تھی، پکی عمر کی، اس کی شادی فوت ہو گئی، ہار اس کے گلے میں ہی تھا جب اس کو کفن دیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پیار اور محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی اشارہ کر دیں، صحابیات اسی وقت اس کو مان لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن مجید نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں خامند کے اوپر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ حضرت زینب نبی علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھائی فوت ہو گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت ابو سفیان جو تھے نا، یہ ام حبیبہ کے والد یہ فوت ہو گئے۔ تیسرا دن تھا، انہوں نے وہ تعزیت کرنے لوگ آ رہے تھے، عورتیں آ رہی تھیں، مل رہی تھیں ان کو، حضرت زینب کو اور ام حبیبہ کو عورتیں آ رہی تھیں ملنے۔ انہوں نے کہا جب تیسرا دن ہو گیا تو شام کے وقت کہنے لگی میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ غسل کر کے خوشبو منگائی، تیل لگا۔ انہوں نے کہا تمہارا تو والد فوت، تمہارا تو بھائی فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کا غم جو ہوتا ہے یہ کبھی قیامت تک کم ہو سکتا ہے؟ یہ داغ جو لگتا ہے یہ داغ کوئی مٹ سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے غم تو کم نہیں ہوتا۔ مجھے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ میں تو محمد الرسول اللہ کا حکم مان کے آج یہ کپڑے نہاؤں گی اور میں خوشبو لگاؤں۔ یہ حکم کو مانتی تھی محمد الرسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، ایک جنگ کے اندر ایک عورت کا ایک ہی بچہ تھا، وہ بچہ جنگ کے اندر فوت ہو گیا۔ یہ عورت گھر میں تھی، کسی نے بتایا تمہارا یہ بچہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ یہ عورت اپنے گھر سے وہاں سے نکلی، اس نے پوری چادر جو تھی نا یہ اپنے جسم کو لپیٹ کے اور صحیح طریقے سے اس نے اپنے چہرے کو چھپا کے یہ گھر سے نکل کے سیدھی نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ پوچھوں میرا بیٹا جو تھا شہید کیسے ہوا ہے، اس کو کہاں زخم لگا تھا، کیسے، ان کے بارے میں کوئی بات کرنے آئی تھی۔ ایک آدمی نے کہا یہ کیسی عورت ہے، بیٹا شہید ہو گیا اور بیٹا بھی اکیلا تھا، اور دیکھیں یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو لپیٹ کے اور آرام سے گفتگو کیسے آئی ہے۔ اس نے کہا ایسے، اس نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت شہید نہیں ہوئی، میرا ایمان شہید نہیں ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، روئے گی، پیٹے گی، چلائے گی۔ نے کہا تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من ضرب الخدود، جو اس موت کے وقت، پریشانی کے وقت، تنگی تکلیف کے وقت اپنے آپ کو مارتا ہے، ضرب الخدود، اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارتا ہے اپنے وجود کے، یا وہ ایسی وشکل جیوب اور اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ودعا بجداء الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دور کی طرح گفتگو کرتا ہے، ہائے ہم مر گئے، ہمارا ککھ نہیں رہا، کچھ بچیا نہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں محمد رسول اللہ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، فلیس منا، وہ محمد رسول اللہ کی امت سے فارغ ہے وہ انسان. لوگوں کا خیال تھا کلا بچہ ہے تو حالو بے حال ہو کے ڈگ پائے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بچہ فوت ہو گیا، میرا ایمان اور غیرت فوت نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر ایسے جان دیتی تھیں یہ عورتیں. یہ ہیں ہماری عورتیں. ہماری عورتوں کی ایک اور بات ہے، حدیث میں آتا ہے، مدینہ شریف میں ایک نوجوان تھا، حبیب اس کا نام تھا. یہ بڑا اس کو ظریفانہ اس کا طریقہ کار تھا، جہاں بیٹھتا خود ہنستا، دوسروں کو ہنساتا. بس وہ مدینہ کا تھوڑا سا تو مدینہ کا علاقہ تھا، تو سب کو پتہ تھا بڑا مذاقیہ آدمی ہے، ہر وقت مذاق ہی کرتا ہے، ہنستا ہے، کھیڑتا رہتا. اس نے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے رسول میں جوان ہوں تو میری شادی کسی جگہ کرا دیں. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھر میں بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے ان کو کہو کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. یہ وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، والد باہر آیا. اس نے پوچھا کیا کام، بتایا، کہنے لگا اور ظریف کی گل کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. یہ اندر گیا، پریشان ہو گئے دونوں میاں بیوی. یہ آدمی ہر وقت ہنستا کھیڑتا، مزاحیہ عادات اس کی، یہ اس قسم کے، یہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے. دونوں میاں بیوی بڑے پریشان ہوئے. پیچھے وہ ان کی جو بیٹی تھی جس کا رشتہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا دے دو کر دو، وہ بیٹی قریب سن رہے. نے کہا اماں کیا بات ہے، اے پتر یہ پریشان ہے، تیرا رشتہ تیرے جیسی، وہ بڑے سوکھا گھر تھا کوئی ٹھیک ٹھاک، اور تیرا رشتہ یہ مزاحیہ ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہم یہ پریشان ہے. کہا ماں میں صدقے جاؤں ان عورتوں کے، اماں آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجا کس نے ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے تو بغیر بولتے نہیں. آپ شادی کر دیں میں ان کے ساتھ راضی ہوں. ان کی شادی کی گئی. لوگ کہتے تھے مدینہ میں سب سے جو اچھا گھر تھا نا، اللہ نے مالداری دے دی، مال غنیمت بے شمار آ گیا، سونا چاندی آ گئے، اور جانور آ گئے، بکریاں اونٹ آ گئے، کھانا پینا آ گیا. اور پھر ایک اور بات، خاوند سارا دن گھر میں آتا جاتا، ہنسا آ کے لوٹ پوٹ، ایسی زندگی گزری کہ پھر ایسی زندگی پورے مدینے کے اندر لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ زندگی اچھی زندگی ہے وہ خاندان. اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اماں مجھے منظور ہے، آپ رشتہ اس کا کر دیں، آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. یہ اللہ کے رسول کا حکم اس طریقے سے مانا. حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے نبی، آج سے اللہ یہ حکم دیتا ہے آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیں گھر سے جب آج کے بعد نکلیں گی تو یہ پردے کے ساتھ نکلیں گی. کوئی عورت اپنے وجود کی بناوٹ لوگوں کو نہیں دکھائے گی، کوئی وجود کا عضو غیر مرد نہیں دیکھے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ آیت پتہ کس وقت اتری؟ عشاء کے وقت اتری تھی. صحابہ نماز پڑھ رہے، آیت اتری، صحابہ نے جا کے گھر جا کے بتایا نا کہ اللہ کو حکم آ گیا کہ اب بغیر پردے کے لمبی چادروں کے کوئی عورت باہر نہیں جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی دیکھ کے کہ یہ حکم تو آیا تھا، اس کے بعد مدینہ میں اکثر لوگ جو تھے نا
اکثر گھروں کے اندر میں نے دیکھا کہ ساری رات دیے جلتے رہے، صبح پتہ چلا کیا وہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے جو ٹکڑے تھے نا، ساری رات سوئی سے سیتی رہی ہیں ان کو۔ وہ کیسی عورتیں تھیں، رات کے وقت حکم آ گیا اور رات کو ہی پورا کر دیا۔ وہ تمہاری عورتیں ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر یا باہر کے ڈراموں میں کو ناچنے کودنے والی عزت فروش جو عورت ہوتی ہے، مکار اور چالاک اور بندری کی طرح، کبھی کسی کی نقل اتارنے والی، کبھی کسی کے نقل اتارنے والی، ان عورتوں کے کپڑے رات کو دیکھتی ہیں، صبح بنا لیتی ہیں جی میں نے اس جیسا۔ وہ تمہاری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ساری رات لا کے صبح کے فجر کے وقت دیکھا عورتیں آئیں، سب نے لمبی لمبی چادریں لی ہوئی تھیں، اور کسی کے 50 ٹکڑے لگے تھے، کسی کے 40، کسی کے 30، کسی کے 100، کسی کے 10، کسی کے کچھ، اور کسی کے پاس بھی پوری چادر نہیں تھی۔ وہ ساری کے سارے ٹوٹے لے لے کے بنا کے پوری چادر بنا کے صبح مسجد میں آئی ہیں۔ یہ ہیں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والی اور آپ کے حکم سے محبت۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر یہ صحابیات اتنا پیار محبت آپ سے کیا کرتی۔ یہ باہر نکلیں، نماز کا ٹائم تھا، باہر نکلی، نبی علیہ السلام بھی جلدی باہر نکل گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں بازار کے اندر، وہ جو گلی تھی گزر رہی ہیں، مسجد مدینہ نبوی، جو مسجد نبوی کے باہر وہ گزر رہے ہیں، تو وہ گڈمڈ ہیں، کوئی مرد عورت اس طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں نے ایسے دیکھا، محمد رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد کوئی عورت جو ہے یہ بازار میں درمیان میں نہیں چلے، یہ کنارے کے ساتھ چلے۔ یہ حکم ایک دفعہ محمد رسول اللہ نے دی۔ آج تو عورتوں کو ہم 126 دن نچواتے ہیں، آج تو بیٹیاں بنا کے جلسوں کے اوپر تقریریں کرواتے ہیں، آج تک ہم عورتوں کے ساتھ جو حال ان کا کرتے ہیں، ان کو فلانی، ان کو فلانی، ان کو فلانی وزیر اور فلانی وزیر اور فلانی وزیر بناتے ہیں ان کو، اور مشیر بناتے ہیں، اور ان کو سیکٹریاں بنا کے ان کو باہر لے جا کے ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں۔ وہ عورتوں نے ایک حکم سنا تھا رات کے وقت کہ پردہ، صبح پردہ کر لیا، ایک حکم سنا تھا عورتوں تم نے درمیان میں نہیں چلنا، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے نہ آؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری زندگی مرنے تک وہ عورتیں، حدیث میں آتا ہے وہ دیواروں کے ساتھ اتنا رگڑ کے چلتی تھی، کئی دفعہ ان کے کپڑے جو تھے نا اڑ کے وہ پھٹ جایا کر۔ اور دنیا میں ایسی بھی کوئی عورتیں ہونی ہیں؟ نبی علیہ السلام جنگوں پہ جاتے، یہ پیچھے سے منتیں مانگتی تھی، حدیث میں آتا ہے منتیں کہ یا اللہ محمد الرسول اللہ بچ کے آ جائیں، انہیں کچھ نہ ہو، میں یہ کام کروں گی، یا اللہ میں یہ کام کروں گی، یا اللہ میں یہ کام کروں۔ یہ پیار کرنے والی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتی تھیں، بچوں ہم عورتیں ہیں اور تم تو لڑکے ہو، ہم بھی اگر لڑکے مرد ہوتے تو تمہیں لڑکے دکھاتے کافروں کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کا ساتھ تم نے نہیں چھوڑنا۔ اور حدیث میں آتا ہے غزوہ احد میں جب مسلمان کافی شہید ہو گئے ایک غلطی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی وہاں سے کہ کسی نے بندے نے بتایا مدینہ میں آ کے کہ بڑی تکلیف پہنچی ہے مسلمانوں کو، 70 شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ سے عورتیں، مرد، بچے چھوٹے تھے، پتہ کرنے کون؟ بنو دینار کی عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بنو دینار کی عورت جو تھی نا، یہ بھی احد کی طرف جا رہی تھی پتہ کرنے کہ ہمارا کون شہید ہو گیا۔ کسی آدمی نے کہا اے باجی تیرا والد بھی شہید ہو گیا، ذرا کہنے لگی کوئی بات نہیں، خیرن۔ آگے گئے کہنے لگے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہ خیرن۔ آگے اس نے کہا تیرا وہ جو بیٹا تھا نا، وہ تم نے بھیجا تھا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتاؤ، وہ ٹھیک ہیں؟ ایک نے کہا ٹھیک ہیں۔ کہنے لگی ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کہاں ہیں، حتیٰ انظر الیہ، میں ان کو دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہا باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، کل مصیبت بعدک جلل۔ جب محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے تو دنیا کی کوئی تکلیف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پیار کرنے والی ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں ناچ گانا کرنے والی، اپنے جسم فروشی کرنے والی، اور لوگوں کو محظوظ کر، تمہاری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں نہیں ایسی ہوتی۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک واقعہ میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں، کہ تبوک میں جب مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا چندہ اکٹھا کرو، حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، ابو بکر صدیق سارا سامان، کسی کے پاس ایک مد جو تھے وہ لے، جو کسی کے پاس تھا نا وہ لے آیا۔ اے اللہ کے رسول یہ بھی لے، فرمایا اور لاؤ، اور لوگوں نے محنتیں کوششیں کر کے، لوگوں کی مزدوریاں کر کے جو ملا لا کے محمد رسول اللہ کو دے دی۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ صاحب سے یہ بات سنی کہ جب نبی علیہ السلام وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے نا، ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، اس نے بچہ جو تھا نا اٹھا کے ایسے اس نے بچہ کر کے کہا اے محمد الرسول اللہ یہ میرا بچہ بھی لے جائے۔ لوگوں نے کہا بی بی تو کیا کر رہی ہے؟ وہ میدان جنگ میں بچے کو کھلانے تو نہیں جا، کہنے لگی میں کیا کروں، میرے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، کہ میں بچے کو کیا کروں؟ کہا کائنات کے امام لے جائے، میرے گھر میں بس یہی بچہ ہے، اگر آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو میرے بیٹے کو آگے کر دینا، آپ کو تیر نہ لگے ہے محمد الرسول اللہ۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات پہ، سلام ہے ان پاکیزہ عورتوں کے اوپر جن کو اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس وقت صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے عورتوں کی محبت کے بارے میں، کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ السلام کو نہ دفنایا، دفنانے کے بعد جب واپس آئے نا تو وہ چھوٹا بچہ جو گھر میں تھا نا کام کرنے والا انس، یہ حضرت فاطمہ کے پاس آیا۔ فاطمہ کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھے اتنی بڑی تکلیف محمد الرسول اللہ کے وفات سے ہوئی، اللہ کی قسم اگر دن کے اوپر پڑ جائے دن کالی رات بن جائے۔ یہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو وفات دفنا کے جب واپس آئے ہیں تو مجھے فاطمہ نے کہا یا نسو اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ انس ادھر آؤ نا، تمہارا کیسے جی کر پڑا کہ تم نے اور بک پر کے محمد الرسول اللہ کے اوپر مٹی ڈال دی، کیسے تم میں یہ بات پیدا ہو گئی؟ اماں جی یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ہمارے ایک شاعر تھے بڑے خوبصورت، وہ شعر کہا کرتے تھے، کہنے لگے یہ حضرت فاطمہ نے جو پوچھا تھا نا انس کو، یہ بڑے خوبصورت انہوں نے شعر کہے، وے انس، وہ ترجمہ، وے انس بلال نبی دیو یارو، وے تسی نبی کتے چھڈ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا کول کراندے، ہون دسو پھر یار یارانو کیوں خاکی چھڈ آندے، سن زاری ذکر نبی تھیں اکھیں نیر وگاون، ہولا جیا پھر یار دیوانے اے جواب سناندے، وس نہ رہ گیا ساڈے کوئی ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے بھل گئیاں تقریر۔ صحابہ کا پیار اور محبت جو ہے، صحابہ کی عورتوں کا، ام عطیہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، کبھی بھی نبی علیہ السلام کا لیتی، مرنے تک ساری زندگی جب بھی نام لیا تو پتہ ہے کیا لیا؟ ایسے نام کہ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ، میں قربان جاؤں محمد الرسول، ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نبی پاک نے یہ کہا میں قربان جاؤں محمد الرسول۔ اللہ تیرے نبی کی یہ پیاری، یہ محبت کرنے والی، یہ پاکیزہ عورتیں جس جگہ بھی دنیا میں، یا اللہ یہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، لاکھوں رحمتیں ان کے اوپر نازل کر دے، اور دنیا میں جس قدر وہ دین اسلام کے خلاف عورتیں کام کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔